رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. وعن إرباز بن سارية أنه عليه السلام قال إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجذر في طينته وسأنبئكم بأول ذلك أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رعت أنه خرج منها نور حين وضعت نور أضاءت له قصور الشام أو كما قال. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. السلام علیکم یا نور اللہ. یہ جو حضرات درمیان میں کھڑے ہیں نا، یہاں کلین بچھا ہوا ہے، مہربانی کریں یہیں بیٹھ کے حضور کی محفل میں آئے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بیٹھ جائیں. پچھلے حضرات ذرا ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بڑی مہربانی درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، در انبیاء پہ ہوں فدا، کوئی اور درد میرے خدا نہ دے. یہ خیال ہے یہ ملال ہے، عجیب زمانے کا حال ہے، تیرے آستاں سے میرے نبی کوئی آ کے مجھ کو اٹھا نہ دے. جو طلب ہے زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد پا، کسی اور در پہ صدا نہ دے. یہی فیض چشم حضور ہے کہ پیے بغیر سرور ہے. وہ علاج کیا وہ درد ہی کیا، جو ہر ایک خلش کو مٹا نہ دے. انہیں جان و دل سے عزیز رکھ، وہ رؤوف بھی ہیں وہ رحیم بھی ہیں. اگر اس کا تجھے یقین نہیں تو صدائے صلی علی نہ دے. معزز سامعین، آج کی اس خوبصورت مرکزی میلاد کانفرنس کے انعقاد پر میں جمیع منتظمین کو بالخصوص جماعت اہل سنت اور تمام زعماء علماء مشائخ ان کو مبارکباد، خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں. آپ عوام اہل سنت کو بھی خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص دعا گو ہوں ان علماء کے تاج اور ان کی سرپرستی فرمانے والے حضرت علامہ پیر طریقت پیر سید امداد علی حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مجاہد ابن مجاہد تحریک ختم نبوت. آپ کی شان اور آن حضرت علامہ الحاج امجد علی چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم اختر نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، اور مفتی ابن مفتی حضرت علامہ قبلہ صابر الامینی دامت برکاتہم القدسیہ. ان تمام کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان کی شفقتوں کو بھی اللہ تعالیٰ تا دیر ہمارے ساتھ رکھے. جو آپ کا عنوان ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی بات اسی پر کر لی جائے. ابتداً تھوڑی سی بات ہمیں آپس میں بھی طالب علم ہوں، یہ سارے علماء ہیں اور یہی مدرسین ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، تو ہم سارے ہم کلاس ہو کر
تو ابتدائی مقدمہ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ آپ جس نشست میں موجود ہیں میں حاضر ہوں، اس کا عنوان ہے میلاد کانفرنس۔ تو میلاد کے جو محدثین کے ہاں معنی مستعمل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ظرف ہے، اور اسے ولادت کی جگہ کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے اور ولادت کی وقت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت میلاد النبی کی طرف ہو جاتی ہے تو اب اس کا معنی ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یا ولادت کی جگہ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے معجزات کو ذکر کرنا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ پیدا ہوئے اس جگہ جو معجزات دیکھے گئے ان کا تذکرہ کرنا، یا خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا۔ تو اضافت کے ساتھ اس مرکب اضافی کا جو ترجمہ ہمارے سامنے آیا ہے اسی نے ہمارے موضوع کو کھول دیا ہے کہ یا تو اس نشست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی بات ہوگی، یا ولادت کی جگہ کی بات ہوگی، یا وقت ولادت رونما ہونے والے معجزات کی بات ہوگی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وہاں جس نے جو معجزہ دیکھا اس کی بات ہوگی، یا خود ذات رسالت مآب کی بات ہوگی۔ یعنی بات اتنی سی ہے کہ بات حضور کی ہوگی اور حضور سے جڑی ہر نسبت کی بات ہو جائے گی۔ اب یہاں جب میلاد النبی آیا تو میلاد کی وضاحت بھی ہوئی، نبی کی بھی اگر علیحدہ سے مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ سے افہام و تفہیم کر لی جائے تو نبی کے بارے میں بنیادی عقیدہ سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ اس وقت جو پرفتن دور چل رہا ہے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں آنے والے کے لیے سب سے اہم جو کام ہے وہ اپنے عقیدے کی حفاظت ہے، اور صرف حفاظت نہیں بلکہ اس عقیدے کو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اپنی آنے والی نسل کے سینوں میں ٹرانسفر اور منتقل کرنا ہے۔ تو نبی کے بارے میں پہلا اور بنیادی عقیدہ یہ ہے ہمارا، اس کو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا جو رسالہ ہے، جو رسالہ المقدسہ کے نام سے مشہور ہے اور قواعد العقائد کے نام سے مشہور ہے، اس کی تلخیص علامہ ابن حمام نے کی، اور علامہ ابن حمام چونکہ ماتریدی حنفی ہیں اور یہ کرنے تو تلخیص لگے تھے لیکن انہوں نے تطویل کی طرف چلے گئے اور لمبی کتاب لکھ دی اور اسے مسایرہ کے نام سے موسوم کیا۔ پھر اس کی شرح ابن ابی شریف نے کی، جو ہیں تو شافعی لیکن ماتریدی تھے، انہوں نے اس کی شرح مسامرہ کے نام سے کی، اور وہاں جو عقائد ہیں اہل سنت کے، ہم زیادہ شرح عقائد پڑھیں یعنی براس پڑھیں یا جو بھی کتابیں عقائد کی پڑھتے ہیں تو ہم بیسک بلیفز، بنیادی عقائد کو یہیں سے اخذ کرتے ہیں۔ نبی کے بارے میں پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی کوئی کہے کہ میں اپنی ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے، سٹرگل سے، محنت سے، ریاضت سے حاصل کر لوں، وہ ایک آج کل آ رہا ہے جس کا شور پڑ رہا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ بندہ آج بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کا بیٹھنے کا یہاں جو ہائر پرپز ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس پرفتن دور میں ایسے ریڈی میڈ فتنوں سے بچنا ہے۔ تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر لے، بلکہ یہ فضل ربی ہے، وہ جسے چاہتا تھا اسے اس نے عطا فرما دی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ اس موضوع کو 2 جگہ بیان کیا گیا۔ ایک آیت ہم پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اسے کس کو رسالت سے نوازنا ہے. لہٰذا یہ بات ہمارے عقائد میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ پہلے عقیدہ بھی سمجھ لینا چاہیے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یہ عقد سے نکلا ہے اور یہ دو بابوں سے آتا ہے، ایک دارابا سے اور ایک سامیہ سے. اب ہمیں لغت کی بات کرنا بھی اس وجہ سے ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں لغت ہمیں ہی آتی ہے اور جو ہم چاک ماریں گے وہ ساری صحیح ہوگی. اور بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے شاید ہماری لغت کا قرآن اور حدیث محتاج ہے. ہم لغت بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لغت کا قرآن و حدیث محتاج نہیں بلکہ لغت قرآن و حدیث کی محتاج ہے. لہٰذا جب آپ کا عقیدہ اس بارے میں غلط ہو گیا تو پھر غلطی کرتے پھسلتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پھسلنا ہی پھسلنا ہے. تو عقیدہ یہ العقد سے ہے اور عقد دو بابوں سے آتا ہے، ایک دارابا سے اور ایک سامیہ سے. اگر یہ دارابا سے آئے تو پھر ہمارے علماء نے اسے جب دارابا سے لیا تو اس کو باندھنے کے معنی میں لیا، گرا کے معنی میں لیا، اور اس پر استدلال بھی قرآن پاک سے کیا کہ جہاں قسم کا ذکر ہوا کہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمْ، تو یہاں گرا کے معنی میں من الایمان، قسموں میں سے جو تم نے مضبوط کر لی ہے نا ان پر تمہارا مواخذہ ہوگا، اور یہاں دارابا سے استعمال ہے. اور دوسری جگہ جہاں سامیہ سے استعمال ہے تو وہاں عقیدہ یعقدو کا معنی یہ لیا گیا ہے لکنت. لکنت زبان کے اندر جو سکل آ جاتا ہے، آپ اسے سکل سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اور یہ بھی قرآن پاک سے استدلال کیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، آپ سب کو دعا آتی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً، تو یہاں عقدہ لکنت کے معنی میں ہے. تو اگر سامیہ سے ہو تو اس کا معنی لکنت ہے، اور اگر دارابا سے ہو تو اس کا معنی ہے گرا، مضبوطی، استحکام. جب عقیدہ ہم اہل سنت اپنے عقائد بیان کرتے ہیں تو اس وقت عقیدہ یہ دارابا یدربو سے ہوتا ہے، اور معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز پر مستحکم ہو جانا، مضبوط ہو جانا، پلے بند لینا، دل کی گہرائیوں میں اسے اتار لینا، جم جانا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے. اب یہ عقیدہ کے بارے میں جب ہمارے علماء نے بات کی کہ اس سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں کسی چیز کو حق جان کر اسے دل میں راسخ اور مضبوط کر لینا، یہ عقیدہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اخلاق و اعمال یہ تبھی درست ہو سکتے ہیں جب ارادہ درست ہو، اور ارادے کا محرک اول وہ قلب ہوتا ہے. اور دل کے اندر جتنی چیز راسخ ہوگی اتنا ارادہ مضبوط ہوگا، اور جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا عمل مضبوط ہو جائے گا، اتنے اخلاق کے اندر حسن زیادہ آئیں گے. تو اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا مرے نجدی تو مرے دل سے. وہ جو بات کی نا وہ بڑی گہرائی کی بات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کر وہ بھی رہا ہے ارادہ تعظیم کا، کھا وہ بھی رہا ہے، لیکن مرے دل سے. اور یہ جو ہے فرمایا یہ ایسے ہیں جولی پھیلا کے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں. پورا دل کھلا ہوتا ہے اس کا، اور پورا تو جتنا اندر رسوخ ہوگا اللہ کی محبت کا، رسول اللہ کی محبت کا، اللہ کی بات کی جائے یا رسول اللہ کی بات کی جائے، یہ محرک جتنا مضبوط ہوگا اتنا ارادہ مضبوط ہوگا، اور جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا عمل حسین ہو جائے گا. اسی وجہ سے جن کے ارادے مضبوط ہوئے، اللہ کی ذات کے بارے میں رب نے خود تعریف کی والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب پھر وہ خود تو کٹ گئے لیکن ان کی محبت میں آنچ نہیں آئی. اور جن کا ارادہ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں مضبوط ہو گیا، خود کٹے تو کٹنے کے بعد کوئی یہ کہتا نہیں، لیکن انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، خدا دی قسم ہوتی تے کامیاب ہویا ہوں.
پھر انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو اندر رسوخ تھا، وہ جو اندر استحکام تھا، مضبوطی تھی، وہ بہت مضبوطی تھی. تو پھر ارادہ بھی ہوا مضبوط. جب ارادہ مضبوط ہوا تو پھر عمل بھی ان کا بڑا مضبوط ہوا. پھر وہ نہ کل ہلے، نہ آج ہلے، اور نہ قیامت تک ہلیں گے. ہاں، اس کی تازہ مثال بابا جی نے زندہ کر دی. جیرو نہ شبم نہ شب پرستم حدیث خواب گویم. آپ نے فرمایا تھا ناسی ستیاں نہ سو کے گلا کرن دی عادت ہے. ہماری کیفیات کیا ہے کہ ہمارے دل مستحکم ہیں، مضبوط ہیں. جب توحید کی بات کرتے ہیں تو تب بھی پکی، اور جب رسول اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو تب بھی پکی بات کرتے ہیں. اب یہ ہے عقیدہ. تو جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ارادہ مضبوط ہوگا، اور جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل بھی مضبوط ہو جائے گا. اب ہو عقیدہ میلاد النبی تو پھر آپ کے چہرے ایسے نہیں چمک رہے. اے تسی اتو نہیں بیٹھے ہوئے، تو انو کرائے تے لیاندہ نہیں گیا. ہاں، یہ آپ کے دل کے اندر محبت رسول موجود تھی. آپ کشا آئے، اور کوئی بندہ بغیر ارادے کے نہیں، ارادے سے آیا اور پورے ارادے سے آیا. اسی وجہ سے تو چہروں پہ چمک ہے، اسی وجہ سے تو جناب یہ ہماتن گوش ہے. اور پھر ان کی کیفیات کیا ہیں؟ آپ کسی کا تذکرہ کریں ان کی توجہ بڑھ سکتی ہے، لیکن جب ان کے نبی کا تذکرہ کریں، ان کے خدا کا تذکرہ کریں تو یہ مچل جائیں گے. یہ ساتھ تو یہ عقیدہ کی تفہیم ہم نے کر دی کہ عقیدہ کیا ہے. اور اگر وہ عقیدہ المتعلق بالنبی ہو جائے تو نبی کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کسب سے نہیں بنتا، نبی اللہ کے فضل سے بنتا ہے. اور پھر نبی جو آتا ہے وہ خدا کی وحدانیت کی دلیل بن کے آتا ہے. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلیل اکبر بن کے آئے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی وضاحت کی، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے. رب نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سوچ میں آتا ہے، نہ خیال میں آتا ہے، نہ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے. معرفت ربانی چاہتے ہو تو معرفت محمدی حاصل کر لو، معرفت ربانی مل جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک سبل بن کے آئے ہیں. جس نے رسول اللہ کی معرفت پا لی اس نے خدا کی معرفت پڑھ لی، اور جس نے رسول اللہ کی معرفت نہ پائی اس نے پھر خدا کی معرفت بھی نہ پائی. دوسرا عقیدہ کہ نبی جس طرح خود مقام نبوت پر خود فائز نہیں ہوتا، اللہ فائز فرماتا ہے، اسی طرح جو نبوت کے لوازم ہیں اوصاف ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اور لوازم نبوت میں جو ہمارے علماء نے خاص طور پہ علامہ نے بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ لوازم نبوت بھی کسبی نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ ہر دور کے نبی کو حسن ظاہری اور حسن باطنی عطا فرماتا ہے. کوئی پاوے ٹل لا لوے سونا نہیں ہو سکتا، کانا تے ہو سکتا ہے، سونا نہیں ہو سکتا. ٹل لا لوے. اور نبی کا حسن من جانب اللہ ہے، اور ہر دور کا نبی حسن ظاہری کے اعتبار سے بھی اور حسن باطنی کے اعتبار سے بھی فائق ہوتا ہے. اور ہمارے آقا و مولا جو حسن کائنات میں سارا بکھرا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو وہ سارا یکجا کر کے اللہ نے عطا فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. تو لوازم نبوت یہ بھی کسبی نہیں ہے. پھر اگلا مرحلہ کہ جو انبیاء ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ انبیاء خود متعین نہیں کرتے یا امت نہیں متعین کرتی، بلکہ انبیاء کے حقوق کو خود ان کا پروردگار متعین فرماتا ہے. ان کے حقوق کو ان کا رب متعین فرماتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ ریڈ زون ہے. اسے جو کراس کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے ایمان کے اصول بنائے ہیں وہ ان کو کراس کرے گا. پھر اگلا مرحلہ کہ انبیاء کرام
کی جو نبوت ہے اس کے لیے بنیادی شرط ہے وہ عصمت، معصوم ہونا۔ معصوم ہونا یہ پرفتن دور ہے، آپ کو ملحدین سے بھی بچنا ہے، آپ کو معتزلہ سے بھی بچنا ہے، اور معتزلہ کی لیٹسٹ شکلوں سے بھی بچنا ہے، آپ کو خارج سے بھی بچنا ہے، آپ کو نواسب سے بھی بچنا ہے۔ تو نبوت کی بنیادی شرط کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں الذکورۃ، پہلی بات تو یہ کہ نبی مذکر مرد ہوتے ہیں۔ دوسرا وَقَوْنُهُ أَكْمَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ، اپنے زمانے کا اکمل ترین فرد وہ نبی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اکمل اہل زمانہ عقلا و خلقا، عقل کے اعتبار میں سے بھی اس جیسا نہیں اور خلق کے اعتبار سے بھی اس جیسا نہیں۔ اور ہمارے آقا و مولا کی شان یہ ہے کہ زمین پر جتنی ریت ہے نا، اس ریت کے ذروں کے اگر محدود کرنا چاہیں، مثال دینا چاہیں، اس ریت کے سارے ذروں کو ایک طرف کر دیا جائے اور ایک ذرہ ریت کا علیحدہ کر دیا جائے تو ساری عقلوں کی عقل ایک ذرے کے برابر، اور باقی ساری عقل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ فرمایا آگے، فرمایا وَأَقْمَلَهُمْ فَتِنَةً، کہ وہ فطانت کے اعتبار سے بھی اکمل۔ پھر فرمایا وقوت رائن، رائے کے اعتبار سے بھی قوی، اور قرآن نے اس پر دلیل خود پیش کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ پھر نعرہ ماشاءاللہ ادارت المصطفیٰ کے احباب ایک پورے قافلے کی شکل میں پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہم جناب پنی خان صاحب اور ان کے رفقا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں، جہاں جہاں بھی اس شاکن مصطفیٰ کو جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں، بڑی مہربانی۔ سب حضرات پنی خان صاحب آگے تشریف لے آئے اسٹیج پہ، اور تمامی احباب ماشاءاللہ جہاں بھی جگہ مل رہی ہے تشریف رکھیں۔ آپ کی آمد کا بڑا شکریہ، خوش آمدید۔ یہ جو پیچھے کناتیں لگی ہوئی ہیں نا، میں احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی پیچھے ہٹا دیں، اور جہاں بھی اس شاکن مصطفیٰ کو سرکار کا ذکر سننے کے لیے جہاں بھی جگہ مل رہی ہے آپ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی۔ حضرت کا بڑا علمی خطاب ہو رہا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ میں نا ذرا قادری ہوں تو رضوی ہوں، تو قادری نا کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں ڈیوائسیں ملی ہوں۔ تواڈے کول موبائل ہے نا یار، تو اس موبائل سے کوئی انسٹال کروانا ہوئے تو جدے کو جاندے ہو ربط رکھنا پہندا ہے نا، دونوں ڈیوائساں نو کنیکٹ کروانا پہندا ہے۔ تو جے تسی اپنی ڈیوائس کسی اور پاسے لے گئے تو پھر مینوں ٹوٹ جانا چاہیے۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ میرے کلاس فیلو ہیں، پرفتن دور ہے، تھوڑے وقت میں مجھے زیادہ بات کرنی ہے، ملحدین پر بات کرنی ہے، خارج پر بات کرنی ہے، معتزلہ پر بات کرنی ہے، اور میلاد کے اندر رہ کے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، آپ چونکہ میرے کلاس فیلو ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، سب سے پہلی بات ہم نے کیا کی ذرا اس کو دہرا لیں۔ یہ کون سا پرو کانفرنس ہے؟ میلاد النبی۔ میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات ہو، خواہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا وقت کے اعتبار سے ہو، یا اس جگہ اور وقت میں رونما ہونے والے معجزات کی بات ہو، یا خود ذات رسالت مآب کی بات ہو۔ اور دوسری میں نے عرض کی کہ عقیدہ، تو عقیدہ آپ کے دل میں جمع نہیں، ورنہ آپ کی توجہ بٹتی نہ۔
تو عقیدہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ یہ ہے مضبوط گرہ لگا لینا. آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ اپنی گرہ لگائیں اور دل کے اندر مضبوط اور استحکام اور پوری کسی چیز کو جما لینے کا نام ہے. جتنا دل کے اندر کوئی چیز راسخ ہوگی اتنا ارادہ پختہ ہوگا، اور جتنا ارادہ پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ عمل حسین ہو جائے گا. اور اگر ارادہ پختہ نہ ہوا تو پھر اندر رسوخ پورا نہ ہوا تو بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہونا تو دھکے دے کے کہتا ہے منہ ادھر کر لو، ورنہ حال یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں اندر اس دل کے اندر رسوخ کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر ارادہ مضبوط ہوگا. جب ارادہ مضبوط ہوگا تو عمل کے اندر بھی حسن آئے گا. اور ہم اس عقیدے کی بات کر رہے ہیں جو عقیدہ جڑا ہوا ہے نبی کے ساتھ. تو نبی کی ذات کے بارے میں پہلا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی اپنی کوشش سے نبی، مینو لگتا ہے گل کھولنی پائے گی، کوئی اپنی کوشش نہ نبی، کوئی انگریز دی کوشش نہ نبی نہیں بن سکتا. یہ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، یہ بات بہت دور تک ہم نے لے کے جانی ہے. پاویں جنہ مرضی کوئی زور لا لے، کانا نبی بن سکتا ایک کسے فیکٹری چو نکلنا نہیں. اس وجہ سے یہ بنیادی بات، پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے، کوئی اپنی ایفرٹ کوشش یا کوئی زور لا لے، کوئی سانچہ لے آئے، وہ نہیں بن سکتا. یہ محض عطائے الہی ہے. دوسرا، نبی کو جو اوصاف ملتے ہیں، جو نبی کے لوازم ہیں، وہ لوازم بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے، بندے اس کو لوازم دے سکتے. کوئی کانے نو صحیح بھی کرنا چاہے تو کر سکتا، وہ کتے تھوک اپنا پانا چاہے تو وہ کوڑا ہی ہوئے گا، وہ کڑوا ہو جائے گا. اس وجہ سے کہ یہ وہ لوازم نہیں ہے جو کسب سے ملیں گے، بلکہ یہ وہ لوازم ہیں جو پروردگار عطا فرماتا ہے. وہ ٹوٹے ہاتھ پہ لگے تو جڑ جاتے ہیں. وہ جس دسترخوان میں پڑی ہنڈیا میں چلی جائیں مٹھاس آ جاتی ہے، اور قیامت تک جس پانی میں گئے اس کی شیرینی اور مٹھاس باقی رہتی ہے. چونکہ یہ لوازم نبوت جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی لاکھ باؤنڈریاں بناتا رہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. نبی کے حقوق کوئی متعین نہیں کرتا، نبی کے حقوق ان کا پروردگار خود متعین فرماتا ہے. اور سورہ حجرات پوری کی پوری حقوق رسول کی تعیین پر اتری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بیان کیا گیا. اور چوتھی بات کہ نبی رب تعالیٰ کی توحید کی دلیل بن کے آتا ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید اکمل بن کے آئے ہیں. اور پھر پانچواں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. عصمت یہ لوازم نبوت میں شامل ہے، اور اس عصمت کے تحت ہم نے عرض کیا تھا کہ نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نبی وہ ہوگا جو مذکر ہوگا، نبی وہ ہوگا عقل کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، نبی وہ ہوگا فہم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، نبی جو ہوگا وہ اپنے زمانے کے حسن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوگا، فطانت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوگا، حکمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوگا، ملٹی پرپس ٹاسک اس کے ہوں گے، وژڈم اس کی کمال ہوگی. پیورٹی جہاں سے لینا چاہو تو وہیں سے ملے گی. آپ سنسیئرٹی حاصل کرنا چاہو تو وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر ہوگی. ہر نبی اپنے امتیوں میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان صفات کے فیضان کو تقسیم کرتا ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہی کے مظہر عطم بن کے آئے ہیں. جسے جو مل رہا ہے، جو ملا، جو ملے گا، بلکہ قیامت والے دن بھی ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کے تصدق سے ہی ملے گا. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے یہاں قسمیں اٹھا کے کہا، ایک قسم نہیں، قسمیں اٹھا کے کہا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور اگلی بات یہ عقیدہ کہ جب نبی کے اوصاف، نبی کے لوازم، اس کے اوصاف وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اس کے اوصاف اس کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں. اب یہ نبی کا ایک اور نبی کی ذات کے بارے میں عقیدہ کہ نبی کے اوصاف اس کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، اور نبی کے اوصاف میں سے سب سے پہلی اس کی نبوت کی دلیل اس کا میلاد ہوتا ہے.
اس کا میلاد ہوتا ہے. اسی وجہ سے نبی کا میلاد ویسے نہیں ہوتا جیسے میرا اور آپ کا ہوتا ہے. نبی کا میلاد بھی بے مثال. جس نے نبی کے میلاد کو مانا وہ نبی کے وصف کو مانے گا. جو نبی کے وصف کو مانے گا وہ نبی کی ذات کو مانے گا. اور جو نبی کی ذات کو مانے گا وہ ذات خدا کو بھی مانے گا. اور جس نے مجھے بات ختم کرنی ہے 5 منٹ میں نے موضوع بنا دیا ہے. اب آپ آگے خود علماء سے انشاءاللہ سنیں گے. نبی کا میلاد اس کی نبوت کی پہلی دلیل ہوتا ہے. اس وجہ سے جس نے نبی کے میلاد کو مانا اسی نے وصف مانے, اسی نے ذات مانی اور اسی کا ذات خدا پر ایمان پختہ ہوا. جہاں میلاد کے بارے میں عقیدہ کچا ہو گیا نبی کے وصف کے بارے میں بھی عقیدہ کچا ہو گیا. اور جب نبی کے وصف کے بارے میں عقیدہ کچا ہوا تو نبی کی ذات کے بارے میں بھی عقیدہ کچا ہو گیا. جب نبی کی ذات کے بارے میں عقیدہ کچا ہوا تو پھر رب کی ذات کے بارے میں بھی عقیدہ پکا نہ رہا. پھر وہ یہ کہنے سے باز بھی نہیں آیا کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. وہ یہ کہنے سے باز بھی نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کر دی اور جو چاہا جیسے چاہا غلط ملت ذات الہی کے بارے میں اس نے تصورات پیدا کر دیے. وجہ کیا تھی؟ وہ میلاد جو نبی کی نبوت کی پہلی دلیل ہے اسے سمجھ. اب ذرا آپ کان کھولیے گا. اب آپ کے دل ہیں مچلنے لگے. آپ اس قبیلے سے ہیں جنہوں نے نبی کی نبوت کی پہلی دلیل میلاد کو منایا ہے اور پوری طرح مانا ہے جس طرح صحابہ نے مانا اور ماننے کا حق ادا کیا. 14 صدیاں بعد اہل سنت نے بھی رسول اللہ کے میلاد کو مانا ہے اور ماننے کا حق ادا کر رہے ہیں. نبی کا میلاد ویسا نہیں, پیدائش ویسی نہیں جیسی میری اور آپ کی. میں اور آپ پیدا ہوئے ہوں ہر سالگرہ کر دے رہے. پوچھا جائے کیوں؟ کہنے نے بڑی خوشی ہے وہ دن نہ آ گیا جدن میں پیدا ہویا سا. اور تو جمے دن دوبارہ آئے تے خوشی ہوندی ہے تے آمنہ دا لال آئے تے پھر یہ تیری قسمت ہے اور یہ ہماری قسمت ہے. ہم لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں کہ سرور عالم کا. تو نبی کا میلاد, یہ نبی کا میلاد نبوت کی پہلی دلیل ہے. جنہوں نے نہ مانا ان کی بات بعد میں کرتے ہیں. جنہوں نے مانا انہوں نے کیسے مانا؟ انہوں نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا خود رسول اللہ فرماتے ہیں دعوت ابراہیم کی دعوت بن کے آیا ہوں, بشارت عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں, وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ ماں کا خواب بن کے آیا ہوں جو دیکھا تھا. اور ساتھ فرمایا خرج منہا نور, میری ماں کے شکم اطہر سے نور نکلا. اور پھر فرمایا اگلی بات حضور نے خود فرمایا نور اضاءت لہ قصور الشام, ایسا نور نکلا کہ میری والدہ ماجدہ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا. سبحان اللہ, ایسا نور نکلا. اب جنہوں نے میلاد مانا نا وہ آئے تو آ کے کہہ رہے تھے, آتے آتے کہہ رہے تھے, دل سنبھال لینا میلاد کو منانے والوں, آپ آتے آتے کہہ رہے تھے یہ پنی خان صاحب آئے, یہ سارے لوگ آئے, وجد میں تھے. کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے نور والا آیا ہے. انہوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے نور لے کر آیا ہے. اور پھر ان کو علماء کے چہرے چمکتے دیکھے تو کہنے لگے دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے. کیونکہ انہوں نے میلاد کو مانا اور جنہوں نے نہ مانا انہوں نے نور کا انکار ہی کر دیا. پہلی دلیل کو نہ مانا تو نتیجہ یہ نکلا وصف کو بھی نہ مان سکے, بلکہ نور کے ضمن میں وہ بشر کو بھی نہ مان سکے. اور انہوں نے مانا تو انہوں نے کہا, انہوں نے تو عجیب بات کی, انہوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, بس اتنی سی بات. تو جنہوں نے نہیں مانا تھا انہوں نے دیوار کھڑی کر دی. انہوں نے ایسی دیوار کھڑی کی, انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ وہ پہلی دلیل کا انکار کر بیٹھے تھے. اور جنہوں نے مانا
जिन्होंने माना, उन्होंने कहा जब शान आमिना ये है कि वो अपनी जगह पे बैठे हुए शाम के महल्लात को देख रही है, तो फिर रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा? ये आपका अकीदा कहां से बना? चूंकि नबी की नबूवत की पहली दलील मिलाद को आपने तस्लीम कर लिया और फिर अगले वसफ का भी इनकार कर दिया। कुछ ऐसे पैदा हो गए, जब उन्होंने औसाफ का इनकार करना शुरू किया तो वस्फ़े आला हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में एक अकीदा यह है कि आपको सिर्फ नबी नहीं मानना बल्कि खातमुन नबीयीन मानना है। सिर्फ नबी नहीं, खातमुन नबीयीन मानना है। तो जिन्होंने नबी का मिलाद माना उन्होंने सारे वसफ माने और खातमुन नबीयीन भी माना, और जिन्होंने ना माना उन्होंने खातमुन नबी का इनकार करने के लिए तहज़ीरुन नास लिख दी और कहने लगे खातमियत मुहम्मदी का इनकार भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने न माना तो फिर उनके इस रास्ता खोलने की वजह से वो ज़ाहरी तौर पे रूहानी खजाइन भी लिख के आ गए। और फिर जिन्होंने माना था और पूरी तरह माना था, फिर उन्होंने जवाब दिया, कभी कहरुद्दय्यान की सूरत में दिया, कभी फतह रहमानी की सूरत में दिया, कभी सैफ चिश्तियाई की सूरत में अता। सुभान अल्लाह। और फिर इतना कुछ देने के बाद फिर कहा यह रजा के नेज़े की मार है कि उदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। बात आप तक पहुंची तो वो आया एक बाबा और उसने कहा बस उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब आप